السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پرورش میں کیسا کردار رہا۔ آج ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ عطاء المصطفیٰ، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں، سید تنویر کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ عطاء المصطفیٰ، بتائیے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اور پرورش میں جو ایک کردار ہے، وہ آج اپنے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی نشست میں حضرت ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اور پھر حضرت عبد المطلب کے چونکہ مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب دونوں ایک ہی زوجہ سے تھے، یعنی دونوں سگے بھائی تھے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے وقت وصال جناب ابو طالب کو بلا کر فرمایا تھا کہ میرے بعد تم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی ہے۔ تو آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت ابو طالب پہلے بھی محبت کرتے تھے حضور کے ساتھ، لیکن اب وہ جو ان کے ساتھ ربط اور تعلق تھا اس میں زیادہ اضافہ ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح اپنے ہر وقت اپنے ہمراہ رکھا کرتے جس طرح حضرت عبد المطلب رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سفر میں حضر میں سید عالم ساتھ ہوا کرتے، کھانے کی میز پر ہو یا مکہ کے سرداروں کے درمیان بیٹھے ہوں تو سید عالم ساتھ ہوتے، یہاں تک کہ رات کو جب سوتے وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس سلایا کرتے تھے۔ اس حد تک جناب ابو طالب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت تھی، اور کھانے کی میز پر اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو حضور کے آنے کا انتظار کیا جاتا، جب تک آپ تشریف نہ لاتے کھانا اس وقت تک نہ چنا جاتا، اور اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایسا ہوا ہو کہ موجود نہ ہوں تو پھر آپ کی موجودگی میں جو برکتیں ملتی تھیں اور آپ کے موجود نہ ہونے سے جو برکتیں موجود نہیں ہوتی تھیں، ان کا فرق بھی جناب ابو طالب دیکھا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے دسترخوان پر تو کھانا دسترخوان پر موجود سارے افراد خوب سیر ہو کر کھایا کرتے، لیکن اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات موجود نہیں ہوئے تو یہ محسوس ہوا، جناب ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ شاید ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور بھوک رہ گئی، اور یہی بات وہ سید عالم کو کہا کرتے، اے میرے بیٹے انکا لمبارک، میرے بیٹے تو بڑا بابرکت ہے، اگر تو موجود ہوتا ہے تو ہم خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں، اگر تو موجود نہیں ہوتا تو ہمیں بھوک رہ جاتی ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے جو ان کا وقت بچپن میں اور جوانی میں جناب ابو طالب کے ساتھ گزرا، اس کا وہ اظہار کیا کرتے اور بتایا کرتے کہ میں نے قریش مکہ کی اور جناب ابو طالب کی بکریاں چرائی ہیں اجرت پر، قرارید پر۔ سید عالم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور بکریاں چرانے کا تذکرہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں قال ہی عصایا، فرمایا یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اتوقع جس سے میں تکیہ کا کام بھی لیتا ہوں، وحش علی غنمی، اور اسی سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ تو یہ بکریاں چرانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو حضور نے پیلو کے درخت دیکھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ پیلو کے درخت سے پیلو اتار کے لے آؤ، توڑ کر لاؤ، اور ہاں یاد رکھنا کہ جو سیاہی مائل دانے ہوں وہ لے کر آنا، وہ زیادہ لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اتنی پہچان وہ عام کسی شخص کو نہیں پتہ نہیں ہوتا، کیا آپ نے بکریاں کبھی چرائی ہیں؟ کیونکہ یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا دانہ لذیذ ہے اور کون سا پھل لذیذ، جس نے بکریاں چرائی اس ماحول کے اندر گیا ہو۔ تو سید عالم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اطباء نے جو سید عالم کی جو آپ نے خاصیتیں بتائی تھیں پیلو کے درخت کی، اسی کو پھر اطباء نے اختیار کیا، اس سے بلغم کا علاج ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور پھر صوفیاء کرام نے اس درخت کو سید عالم سے
محبت کے استعارے کے طور پر استعمال فرمایا. حضرت خواجہ غلام فرید کی ایک معروف کافی ہے کہ پیلو پکیاں راجا. اس کے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا آپ نے ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ کا, تو شاہ صاحب کوئی ایک دو اشعار جو ہمارے ناظرین کے لیے. کوشش کرتا ہوں, یہ بڑی مشہور کافی ہے, بڑی زبان زد خاص و عام رہی. تو پیلوں کا تذکرہ کیا اور ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے جو مطالب ہیں بڑی گہرائی میں, اور اس میں وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے صوفیان کو اسی کافی پہ. آچڑوں رل جا پیلو پکیانی پکیانی وے, آچڑوں رل جا پیلو پکیانی پکیانی وے, آچڑوں رل جا. یار گیا تے بل نہ آیا, پتہ نہ دسیا خط نہ پایا, آساں لگیاں نی وے, آچڑوں رل جا. پیلوں گئیاں چڑن دے سانگے, اڑک تھیاں فریدن وانگے, آ میرا دلدار آساں لگیاں نی وے, آچڑوں رل جا, آچڑوں رل جا. سورۃ غلام حضرت خواجہ غلام فرید. اب دیکھیے نا, یعنی یہ کافی سن کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعارے کے طور پر استعمال فرما رہے ہیں. بالکل, اور یہ استعارہ ہے صوفیاء کرام کے یہاں, کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ وہ چن کے لاؤ. یعنی پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, پھر اولیاء کرام نے پھر اس کو استعارہ, اور صوفیاء اور اولیاء نے اسی پسند کو اختیار کر لیا, اسی محبت کا اظہار اور اسی کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لیا. یہ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا. بالکل یقینا. اور حضرت ابو طالب, یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. اس کے علاوہ جناب ابو طالب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے شام کا سفر بھی اختیار فرمایا, اور اس کے علاوہ بھی مکہ میں رہ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن آپ کی ذات سے جو برکتیں ظاہر ہوا کرتی تھیں ان کا مشاہدہ جناب ابو طالب بکثرت فرمایا کرتے تھے. امام ابن عساکر نے ایک روایت لکھی ہے, راوی کہتے ہیں کہ مکہ میں کافی عرصے تک بارش نہ ہوئی اور لوگ قحط سے اور جانور بھوک سے مرنے لگے. تو اب لوگ سارے یعنی اکٹھ کر کے جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہیں, آپ آئیں اور آپ دعا کریں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہمیں باران رحمت اور اس خوش سالی سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو جو راوی ہیں اس روایت کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب جناب ابو طالب کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو طالب باہر تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی باہر نکلا, جس کو ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ شاید بادلوں کی اوٹ سے کوئی چاند نکلا ہو. سبحان اللہ. یہ وہ راوی خود کہتے ہیں جنہوں نے سید عالم کو اس وقت دیکھا. جناب ابو طالب سید عالم کا یعنی اپنے جو نوخیز جوان تھے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لائے. سید عالم تھے, وضو ساتھ رہا کرتے, اور بیت اللہ کے سامنے آئے. نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی پشت مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا دی حضرت ابو طالب نے, اور پھر حضور سے فرمایا کہ آپ دعا کیجیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا, فاقبل السحاب من ہا ہونا وہا ہونا. حضور کی انگلی کے اشارے پر بادل چہار جانب سے بھاگتے ہوئے آئے اور موسلا دھار بارش برسی, اور وہ جو قحط اور خوش سالی تھی وہ ساری دور ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کے ان خصائص کو دیکھ کر جناب ابو طالب نے شیب ابی طالب کے زمانے میں ایک قصیدہ لکھا تھا. اس میں انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں جو برکتیں ظاہر ہوئی تھیں اہل مکہ پر, ان کا وہ ذکر کرتے تھے. اس کا ایک شعر تھا. وہ شعر نبی کریم علیہ السلام جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو وہاں بھی صحابہ کرام سے وہ شعر سنا کرتے تھے. مدینہ میں اسی طرح ایک دفعہ بارشیں برسنا بند ہوئیں تو ایک عربی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا, صحیح بخاری کی روایت, کہ یا رسول اللہ ہلکنا و ہلکت مواشینا, یا رسول اللہ ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے جانور بھی ہلاک ہو گئے, دعا فرمائی کہ رب کائنات بارش برسائے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کی طرف اشارہ فرمایا تو آسمان سے بادل اسی طرح بالکل اکٹھے ہو گئے جس طرح مکہ میں ہوئے تھے, اور خوب بارش برسی. حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک پانی سے تر تھی اور پانی کے قطرات آپ کے کپڑوں پر گر رہے تھے, یعنی فوراً بارش برسی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اور پھر ہفتہ بارش برستی رہی, ہفتے کے بعد وہ پھر تشریف لائے ہوئے, وہ عربی پھر آ گیا. اس نے اب آ کر کہا کہ رسول اللہ اب بارش روکی ہے, اب تو یعنی بارش کی کثرت سے ہم ہلاک ہوتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ, حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کی جو سامنے کے دانت ہیں وہ ظاہر ہوئے, اس قدر مسکرائے. اور اس وقت آپ نے فرمایا, سید عالم نے فرمایا, لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عیناہ, کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. مکہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا, یہ مدینہ کی برکتیں وہ دیکھتے اور یہ بارش کی کثرت دیکھتے. تو اور چونکہ انہوں نے خود بارش کے لیے میری پیٹھ کعبہ کے ساتھ لگا کر دعا مانگی تھی, تو اس کو یاد کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عیناہ, کاش اگر ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. وہاں سید عالم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جس کو ابو طالب کے وہ اشعار یاد ہو جو میری شان میں پڑھا کرتے تھے. تو حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے, انہوں نے وہ شعر پڑھے. اس کا یہی ایک شعر ہے, اب یدو, امام بخاری نے ذکر کیا, اب یدو یستسقى الغمام, مولا علی علیہ السلام کے ہیں نہ حضرت ابو طالب کا پورا ایک قصیدہ ہے. اس کا یہ شعر جو باران رحمت سے متعلق تھا سید عالم کے حوالے سے, اب یدو یستسقى الغمام بوجهه, کہ آپ وہ ہیں گوری رنگت والے جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے. سمال الیتامی عصمۃ للارامل, آپ جائے پناہ ہیں یتیموں کی اور آپ سہارا ہیں بیواؤں کا. تو جناب ابو طالب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ ان کو ان کے وصال کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام ان کو یاد رکھا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے شام کا سفر حضرت ابو طالب کے ہمراہ اختیار کیا, پہلا سفر شام 12 سال کی عمر میں. اور جناب ابو طالب کی خواہش تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں میرے ساتھ نہ آئیں, کیونکہ سفر بڑا مشکل ہے اور تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کرنا ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. آپ نے فرمایا کہ الی من تکلنی لا ابولا ہوں, اے میرے چاچا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہیں, نہ میرا باپ ہے اور نہ میری ماں ہے. حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں. نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے فوراً اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر لیا. سفر کرتے ہوئے شام کی ایک بستی تھی بصرہ, وہاں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں ایک مشہور راہب تھا بحیرہ راہب, اس کا کنیسہ تھا. اور قریش کے جتنے بھی قافلے شام کی طرف سفر کرتے تھے وہ اس بحیرہ راہب کے کنیسہ کے پاس پڑاؤ کیا کرتے تھے. وہاں بڑے گھنے درخت تھے تو وہاں وہ پڑاؤ کیا کرتے. اب وہ آنے والے قافلوں کو چونکہ اوپر سے وہ دیکھتا تھا کہ قافلے گزر رہے ہیں, تو وہ بحیرہ راہب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا اور اس میں ایک ایسا نوخیز جوان بھی ہے جس پر بادل چھایا کرتے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ جب لوگ درخت کے نیچے اپنا سامان اتار رہے تھے تو وہ درخت اس نوخیز جوان پر سایہ فگن تھا, اس پر جھک رہا تھا. تو اس نے جا کر اپنی جو کتابیں تھیں وہ کھولی. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ وہ امین تھا علوم کا, تو اس نے وہ نشانیاں جو نبی آخر الزمان کی موجود تھیں وہ اس نے دیکھیں. تو وہ بھانپ گیا کہ اس قافلے میں نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں. تو اس نے اہل قافلہ کو کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. لوگوں نے کہا کہ قافلے تو یہاں سے گزرتے رہتے ہیں, پہلے کبھی آپ نے دعوت نہیں دی, اب آپ کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ مہمان ہیں اور مجھے چاہیے میزبانی کا حق ادا کرنا چاہیے, تو میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے سارے اہل قافلہ کو کہا کہ آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. اب وہ دعوت تو سید عالم کے لیے تھی, نبی کریم علیہ السلام کو ملنا چاہتا تھا. سارے جب آ گئے تو ایک ایک کر کو دیکھتا رہا. نبی کریم علیہ السلام کو اس نے موجود نہیں پایا تو اس نے پوچھا کہ کیا کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ تو حارث بن عبد المطلب حضور کے جو چاچا تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بچہ ہے ساتھ, وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں خیموں کی اور جانوروں کی وہ حفاظت کے لیے. تو اس نے کہا نہیں کوئی پیچھے نہ رہے, آپ سارے لوگ دعوت میں شریک ہو. نبی کریم علیہ السلام کو بلایا گیا کیونکہ جس کے وہ متلاشی تھے, جس کی وجہ سے دعوت, ہاں وہ آئے نہیں تھے. تو دعوت ہوئی. کھانا کھا کر جب سرداران قریش ایک ایک کر کے اور جانے لگے تو اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوا بحیرہ راہب, اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کہا کہ اسألک بحق لات والعزیٰ, نوجوان میں کچھ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور لات اور عزیٰ کا تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم وہ جواب دو. سید عالم نے فرمایا کہ مجھے لا تسألنی بحق لات والعزیٰ, میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام نہ لے, مجھے اگر کوئی دنیا میں زیادہ ناپسند ہے تو یہ دو نام ناپسند ہیں. تو وہ بھانپ کے اس نے کہا فباللہ, تو اللہ کے نام سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو
سید عالم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ پوچھیے. بات کریں. اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیداری کے جو احوال تھے اور جو نیند کے احوال تھے وہ پوچھنا شروع کر دیے. حضور نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. وہ ساری علامتیں جب وہ دیکھ چکا تو اس نے کہا کہ آپ اگر شفقت میری بات تسلیم کیجیے تو آپ اپنی پیٹھ مبارک ظاہر کیجیے تاکہ میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا اس نے مشاہدہ کیا اور اس نے بوسہ دیا. حضرت ابو طالب کھڑے دیکھ رہے تھے سارا کچھ, تو ان سے ان کی حیرت کو, ان کے تحیر کو دیکھ کر بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے بچے کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو بحیرہ راہب کہنے لگا نہیں, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ ان کا والد فوت ہو چکا ہے. حضرت ابو طالب نے بتایا ہاں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں. تو اس وقت بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر فوراً واپس چلے جائیے. اگر یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ ضرور سید عالم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو جناب ابو طالب کو اس وقت جب سید عالم کی 12 سال عمر ہے, اس وقت اس بحیرہ راہب نے بصرہ کی وہ رہائشی, اس نے کہا کہ ھذا سید العالمین, یہی جہان والوں کے سردار ہوں گے. ھذا رسول رب العالمین, یہی رب کائنات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین, اللہ رب العزت انہی کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گا. یعنی آپ اندازہ کیجیے سید عالم کی عمر مبارک 12 سال ہے, اور بحیرہ راہب جس کو امین سمجھا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام علوم کا, وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ انہی کو رب کائنات آخری نبی بنا کر بھیجے گا. تو قرآن نے بھی یہی کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم, کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعنی امتوں کو, چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعنی اتنا ان کو پتہ ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی علامات ہیں ان کا مشاہدہ وہ بچپن سے ہی, بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہم یہ بات پہلے یہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آخر زمان اور نبی آخر زمان بن کر تشریف ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. تو باقی لوگوں کو پہچاننے میں جن کو اگر ٹائم لگا تو وہ تو ان کا ایک اپنا بصیرت ہے, ایک اپنا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. قرآن رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں, لیکن ان میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے. جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے, تو حق کو چھپایا کرتے تھے. تو جناب ابو طالب پر رب کائنات نے یہ سارے یعنی جو سید عالم کی نبوت سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں وہ بہت پہلے عیاں فرما دی تھیں. بالکل صحیح ہے, کیونکہ زیادہ وقت جو ان کا سید عالم کے ساتھ گزرا, سید عالم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. بہت شکریہ عطا مصطفیٰ صاحب. شاہ صاحب, آج کے 8 رمضان المبارک, جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, تو آج کی محفل کے حوالے سے ایک کلام پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے مجھے شعر یاد آ گیا کہ جبر کے پنجے میں جکڑے جاں بلب انسان کو, آ گیا جینے کا ڈھب نام محمد کے سبب, کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکت ہے اور انہی کا وسیلہ ہے جو جس کی وجہ سے ہم موجود ہیں یہاں پہ, اور یہی وسیلہ ہمیں انشاءاللہ اکٹھا کرے گا. آپ کا صدقہ ہے دنیا, زندگی ہے آپ سے, آپ کا صدقہ ہے دنیا اور زندگی ہے آپ سے, وسعت کون و مقام میں روشنی ہے آپ
صدقہ ہے دنیا، آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی، آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی، چاند کے بے حس بدن میں روشنی ہے، آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے، آپ سے اسی موضوع کے حوالے سے ایک غیر مسلم شاعر تھے، ان کی بڑی شور افاق نعت ہے کہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اور موضوع کا شعر ہے، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے، آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا۔ جیسے آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی انگلی کے اشارے سے ساری گھٹائیں امٹ کے آگے، مکہ میں بھی اور جب مدینہ میں بھی، جو آپ نے پیشتر واقعہ بیان فرمایا اسی موضوع کے حوالے سے ہے کہ جب بھی سطح آپ سے اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، جب بھی سطح آپ سے اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا۔
بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اتنا ہی خوبصورت کلام پیش کیا. آپ کا بھی تشریف آوری کا تو مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ. آج کے کیونکہ وقت افطاری کا بالکل قریب ہو چکا ہے، اور ناظرین آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. شان رمضان افطار ٹائم کی یہ خوبصورت محفل آپ سن رہے تھے ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیا کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.